12 سال کا چھوٹا سا بچہ، لوگوں نہ حافظ ہے، نہ مولوی ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاری ہے، نہ امام ہے، نہ مدرس ہے، 12 سال کا بڑا غریب سا بچہ ہے، بازاروں میں مزدوریاں کرتا پھرتا۔ کردار اگر اچھا ہو تو بڑے بڑے بادشاہ تمہارے سامنے جھک جائیں گے، اگر آپ کا اخلاق اچھا ہو اور آپ کا عمل اچھا ہو تو بڑے بڑے دشمن تمہارے سامنے سرنڈر ہوتے نظر آئے۔ 12 سال کا بچہ، صرف 12 سال کا، توجہ کرنا، ایک بہت بڑا گنہگار، خطاکار، شرابی، بدکار، جواری انسان جو بغداد کا بہت مشہور تھا گناہوں میں۔ ایک اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے حبیب اجمی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اپنے مریدوں میں حبیب اجمی بیٹھے ہیں، یہ گنہگار، شرابی، چور کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، لوگوں شرابیں پینے والا حبیب اجمی کی بارگاہ میں آ کے بولا، حضور اللہ نے مجھے بدل دیا، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ حبیب اجمی فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور بڑے بڑے لوگوں نے مجھے سمجھایا مگر دل پہ اثر نہیں کیا، رات ایک 12 سال کا بچہ آیا اور میرے دل کی دنیا بدل کے چلا گیا۔ 12 سال کا، صرف 12 سال کا۔ حبیب اجمی فرماتے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور یہ رات کی بات ہے، حضور جب کل دن نکلا، سورج نکلا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا آج شام کو گھر پہ بہت بڑی پارٹی ہوگی، جس میں شرابیں چلیں گی، جس میں رقص و سرور ہوگا، جس میں جو ہے بڑے بڑے ناچنے والے ناچیں گے۔ میں نے اپنے سارے دوستوں کی دعوت کر دی، جس کے اندر شرابیوں کی بھی دعوتیں تھی، جس کے اندر جوا کھیلنے والوں کی دعوت تھی، جس کے اندر سٹا کھیلنے والوں کی دعوت تھی۔ حضور جتنے میرے اوباش قسم کے دوست تھے سب کی دعوت کر دی، میں نے گھر پہ مدعو کر دیا۔ جب میں دعوت کر کے گھر پہ آیا تو میری بیوی نے ایک پرچہ دیا، اور پرچہ دے کے کہا بازار جاؤ، اس میں کچھ کھانے پینے کے سامان ہے، بازار سے خرید کے لاؤ تاکہ شام کو ہمارے گھر پہ مہمان آئے تو ان کے لیے اچھے سے ضیافت ہو جائے۔ کہنے لگا حضور میں نے پرچہ لیا، بازار چلا گیا، بازار جانے کے بعد میں پرچے میں جو جو لکھا تھا میں نے مارکیٹ سے وہ ساری چیزیں خرید لی، خریدنے کے بعد ایک بڑی سی پوٹلی بنا لی اور پوٹلی میں ساری چیزوں کو جمع کر لیا۔ اب مجھے ایک مزدور کی ضرورت پڑی کہ کوئی مزدور ہو میری پوٹلی اٹھائے اور اٹھانے کے بعد میری منزل تک لے جائے۔ کہنے لگا میں نے کافی دیر تک تلاش کیا مگر مجھے کوئی مزدور نہ مل پایا، میں پوٹلی کو چھوڑ کے 2 قدم آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک 12 سال کا بچہ کھڑا ہے، چہرے پہ حسن کی برسات ہے، معصومانہ انداز ہے، نگاہیں جھکی ہیں، بازار میں کھڑا ہے، تیز کی دھوپ ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ بچے نے معصومانہ انداز میں، معصومانہ لہجے میں جواب دیا، میں ایک مزدور ہوں، میں مزدوری کی تلاش میں کھڑا ہوں، صبح سے آ کے کھڑا ہوں مگر مجھے کوئی مزدوری نہیں ملی ہے، مجھے کوئی کام نہیں ملا ہے۔ میں نے اس بچے سے کہا او بیٹا اگر میری پوٹلی اٹھا کے تجھے میرے گھر تک لے جانا منظور ہو تو آج کی مزدوری میں دے دوں گا، میری پوٹلی گھر تک تو پہنچا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچہ تھا آ گیا، بچے نے پوٹلی دیکھی، جب اٹھایا تو پوٹلی کا وزن زیادہ تھا، بچے کی عمر کم تھی۔ 12 سال کی عمر میں بچہ 50 کلو کا ویٹ تو نہیں اٹھا لے گا نا، 12 سال کی عمر میں 1 کوئنٹل کی بوری تو نہیں اٹھا لے گا نا۔ بچے نے اٹھایا، وزن نہ اٹھا، بچہ کہنے لگا یہ میری حیثیت سے بڑھ کے ہے تیرا وزن۔ کہنے لگا جب بچے نے اتنا کہا تو بچہ مجھ سے یہ بولا اس کے 2 حصے کر لے، میں 2 بار میں کر کے تیری پوٹلی کا سامان تیرے گھر پہنچا دوں گا اور مزدوری تو مجھے ایک ہی دے دینا۔ جب آدمی کبھی کبھی مجبور ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی زیادہ کام بھی تھوڑے پیسوں میں کرنے میں راضی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ لوگوں اگر کبھی ایسا موقع ہے تو کسی کی مجبوری کا فائدہ ہرگز نہ اٹھانا۔ میں نے بچے سے کہا تو 2 پھیرے میں لے جانے کیوں تیار ہے بھائی؟ کہنے لگا میں صبح سے بازار میں کھڑا ہوں، کوئی کام نہیں ملا، میری بوڑھی ماں گھر میں فاقے سے میرا انتظار کر رہی ہے، میں مزدوری کر کے کچھ کما کے لے کے جاؤں گا تو میرے گھر کا چولہا جلے گا، میری ماں لقمہ کھائے گی۔ اگر تیری پوٹلی کو میں نے چھوڑ دیا، نہ تیرا کام کیا تو ہو سکتا ہے خالی ہاتھ مجھے گھر جانا پڑے، میری بوڑھی ماں کو فاقے سے سونا پڑے، اس لیے میں 2 حصے کر کے 2 بار میں تیری پوٹلی کو تیرے گھر تک پہنچا دوں گا، اگرچہ وقت زیادہ لگے گا مگر مزدوری ایک ہی لوں گا۔ مجبور تھا نا بیچارہ، کہیں نہ کہیں مجبور تھا۔ کہنے لگا حضور اس کی مجبوری مجھے نہ دیکھا، میں نے نہیں دیکھی، میرا تو دل کالا ہو چکا تھا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل کالا ہوتا ہے، اس کے دل میں رحم نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان والے کے دل میں رحم ہوتا ہے، بے ایمان کے دل میں رحم نہیں ہوتا۔ سن لیجیے، ٹوپی کتنی لمبی لگا لو، داڑھی کتنی لمبی رکھ لو، جب تک تمہارے دل میں رحم نہیں، ایمان نہیں۔ اگر تیرے دل میں رحم ہے تو تیرے دل میں ایمان ہے۔
نمازیں کتنی بھی پڑھ لو، اگر رحم نہیں کسی اپنے مسلمان بھائی کی مجبوری کو دیکھ کے تیرے دل میں رحم نہیں آیا تو سمجھ لے ایمان نہیں ہے۔ رحم ایمان کا حصہ ہے۔ کہنے لگا مجھے رحم نہیں آیا۔ توجہ کرنا، میں بڑے دل سے تقریر کر رہا ہوں، میری تقریر شروع ہو گئی۔ آپریٹر صاحب ہو سکے تو اس کی واپسی کی آواز اور بڑھا دیجیے، اور بہت اچھا سننے والے سننے، اللہ آپ کو سلامت رکھ کے میں وعدہ کرتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے میں وعدہ کرتا ہوں، آپ اس تقریر کو ایک برس تک نہیں بلکہ پوری زندگی یاد رکھو گے، یہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ آپ جو اٹھ کے چلا گیا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، جانے دیجیے، مگر جو بیٹھے توجہ کیجیے۔ کہنے لگا میرے دل میں تو رحم ہی نہیں تھا، شرابیں پیتا تھا، چوری کرتا تھا، ڈانکا ڈالتا تھا، سود کھاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، رحم کہاں سے آیا؟ رحم کہاں سے آیا؟ اور جس دل میں رحم نہیں اس میں ایمان نہیں۔ بے شک توجہ کرنا، جس دل میں رحم نہیں اس میں ایمان نہیں۔ دھوکہ مت کھا جانا۔ کہنے لگا میرے دل میں تو رحم ہی نہیں تھا۔ بچے سے جب میں نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 2 پھیرے کر کے 2 حصوں میں کر کے پوٹلی کا وزن اپنے گھر تک لے کے جاؤں، میرے گھر پہ آج بڑی دعوت ہے، بڑا فنکشن ہے، آج میرے مہمان آ رہے ہیں، بڑے بڑے وی آئی پی آ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے، بڑے بڑے وی آئی پی آ رہے ہیں، تو 2 چکر لگائے گا تو اسی کام میں نہیں رہ جاؤں گا۔ میری بیوی گھر پہ انتظار کر رہی ہے، کسی جوان کو لاؤں گا وہ ایک بار میں لے جائے گا۔ کہنے لگا بچہ میرے قدموں پہ گر گیا، زاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا یہ ظلم نہ کر میرے اوپر، یہ ستم نہ کر میرے اوپر، اگر تیری پوٹلی کو میں نے چھوڑا تو ہو سکتا ہے آج مجھے کوئی کام ہی نہ ملے، ہو سکتا ہے آج میری بوڑھی ماں کو فاقے سے سونا پڑے، مان جا میری بات، 2 پھیروں میں مجھے لے جانے دے۔ میں نے کہا نہیں۔ بچہ مجبور ہو گیا، آخر کار بچہ راضی ہو گیا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایک ہی بار میں لے جاؤں گا مگر مجھ سے یہ مزدوری نہ چھین، اس لیے کہ میرے سامنے اب کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب بچہ بحالت مجبوری میری پوٹلی اٹھانے راضی ہو گیا تو میں نے بھی پوٹلی اٹھائی، بچے کے سر پر رکھ دی، 12 سال کی عمر تھی، بچے کے قدم ڈگمگانے لگے۔ 12 سال کے بچے پہ میاں اگر آپ 30-40 کلو کا وزن رکھ دو گے تو ظاہر سی بات قدم ڈگمگائے۔ جب بچہ چند قدم چلا تو سانس پھولنے لگا، چند قدم اور چلا تو کپڑے پسینے میں بھیگ گئے، لیکن میں تو ظالم تھا، دل میں رحم نام کی چیز نہیں تھی، بار بار میرا تقاضا تھا او جلدی چل ذرا، او جلدی چل ذرا، میرے مہمانوں کی آمد ہونے لگی ہوگی، میری بیوی منتظر ہوگی، جلدی چل، اس لیے کہ میرے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس وقت۔ بچے کا سانس پھول گیا، رحم نہیں آیا، بچے کے قدم ڈگمگانے لگے، رحم نہیں آیا، بچے کے کپڑے پسینے میں بھیگ گئے، رحم نہیں آیا۔ اگر دل رکھتے ہو تو سننا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا۔ کہنے لگا دوپہر کا وقت تھا، بچے کا گزر ایک بستی سے ہوا، ساتھ میں میں بھی تھا اور بچہ تھا۔ جب ہمارا دونوں کا ایک بستی سے گزر ہوا، مثال کے طور پہ کرن پور سے کوئی چیز خرید کے لائے بھائی پور کا آدمی، تو بیچ میں کون سا گاؤں پڑے گا؟ افضل پور پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ایسے میں جا رہا تھا، بازار اور بستی، میری بستی کے بیچ میں ایک بستی پڑی، اس بستی میں مسجد میں مؤذن ظہر کی اذان پڑھ رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا، بچے کی کان میں جب اذان کی آواز آئی، بچے نے پوٹلی زمین پر رکھ دی، میں نے کہا بیٹا کیا تھک گئے، کیا سانس پھول گیا؟ زمین پر پوٹلی رکھ دی، بچے نے جواب دیا نہیں، دیکھتا نہیں اذان ہو رہی ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، پہلے نماز پڑھوں گا بعد میں تیرا کام کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مفتی محمد گلفام رضا صاحب قبلہ، عصمت قرآن کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اے مجمع والو، نعرہ اگر لگانا ہے تو تم لگانا، قاری یوسف سنبلی نے بڑی محنت کی ہے، اب جو ہے آپ کا کام ہے نعرہ آپ لگانا، قاری صاحب کو اللہ سلامت رکھے، یہ محنت کر کے جلسے کو یہاں تک لائے، اب آپ کی ذمہ داری ہے، ذرا اگر دل میں ذرا سا بھی رحم رکھتے ہو، ذرا سا بھی اگر دل رکھتے ہو مومن والا، تو ذرا دل کے کانوں سے میرے جملے سننا۔ بچے نے کہا کان کھول کے سن لے، میں تھک ضرور گیا مگر پوٹلی رکھنے کی وجہ تھکاوٹ نہیں ہے، میرے قدم ضرور ڈگمگا گئے مگر قدموں کی ڈگمگاہٹ تیری پوٹلی رکھنے کی وجہ نہیں ہے، پسینے میں کپڑے ضرور بھیگ گئے مگر پسینہ بھی وجہ نہیں ہے، وجہ ہے اعلان نماز، اللہ کا بلاوا آیا ہے، پہلے نماز ہوگی بعد میں تمہارا کام ہوگا۔ کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد، بڑا پیارا واقعہ، سبحان اللہ۔ میں نے اتنا کہا تو حبیب اجمی کی بارگاہ میں یہ شخص بیٹھا تھا، عرض کرنے لگا حضور میں ہکا بکا رہ گیا، 12 سال کی عمر، نماز کا یہ جذبہ،
مجھے تو زندگی گزر گئی ڈانکے ڈالتے, مجھے تو زندگی گزر گئی جھوٹ بولتے, میں نے تو زندگی میں کبھی مسجد کا رخ ہی نہیں کیا. 12 سال کی عمر اور نماز کا یہ جذبہ. میں نے کہا بیٹا اگر میں نماز کی اجازت نہ دوں, کیونکہ آپ میرے مزدور ہونا, مزدور آپ میرے ہونا. لوگوں ذرا غور کرنا, اے بیٹا ذرا خاموشی سے بیٹھو, ذرا سنو, ذرا غور کرنا. بڑی ظالم ہو گئی ہماری قوم. ایک بات بتا دوں, ایک بات روک کے آپ کو, ایک جگہ ایک گاؤں کا قصہ ہے, اگر آپ کہو گے تو اس گاؤں میں لے جا کے بھی کھڑا کر دوں گا, مگر میں گاؤں کا نام نہیں لیتا, یہ چینل بہت چل رہا ہے. اس گاؤں کے اندر جب مزدوروں کو لے کے جایا جاتا کھیتوں میں کام کرنے, تو لوگ مسجد کے امام کو بھی لے کے جاتے. مزدوری پہ, صحیح بتا رہا ہوں میں, مزدوری پہ دھان لگواتے, اس سے گیہوں کٹواتے, اور سب کو 350 مزدوری دیتے, امام کو 300 دیتے. میں نے امام سے پوچھا تجھے 50 کم کیوں دیتے ہیں؟ کہنے لگا حضرت میں ظہر پڑھانے آتا ہوں بیچ میں, اس لیے 50 مجھے کم دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یزید یزید یزید, یزید کے کوئی اور کام تھے, ایسے ہی کارنامے تھے. صحیح بات ہے. یزید کے سینگ لگے تھے, اپنے کارناموں سے تو یزید تھا وہ. اللہ اللہ, میں نے کئی تقریریں کی ہیں اس پر. اس امام کی تنخواہ بھی بڑی, اسے مزدوری پہ لے جانا بند کر دیا. یہ قوم کے حال ہیں ہماری. اور پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, حضرت برکت نہیں ہوتی. کہاں سے برکت ہوگی؟ رحم نام کی چیز جب تمہارے سینوں سے نکل گئی ہے تو. میں نے اس سے کہا تم میرا مزدور ہے, اگر میں نماز پڑھنے نہ دوں تو, اگر میں نماز پڑھنے نہ دوں تو میں نے مزدور ہے نا میرا. بچے کا جواب سنو گے تو تڑپ جاؤ گے مسلمانوں, تڑپ جاؤ گے یار. 12 سال کا بچہ, جواب سنو بچے کا. بچہ کہنے لگا اس وقت کی قیمت تو نے 3 دینار لے لی ہے, 3 دینار تیری میری مزدوری طے ہو چکی ہے. کتنی طے ہوئی زور سے بولو. 3 دینار مزدوری طے ہو چکی ہے, اس وقت کی قیمت تو نے مجھے ادا کی ہے, یہ وقت کا مالک تو ہو گیا ہے. ہاں تیری بات صحیح ہے, تو نماز پڑھنے کی چاہے تو اجازت نہ دے, لیکن سن مجھے 1 دینار مزدوری کم دے دینا, مگر نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت مفتی محمد گلفام رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ. نماز پڑھنے کی اجازت دے دے, 1 دینار کم دے دینا. تو نے 3 دینار میں یہ وقت خریدا ہے, یہ جو میرا وقت ہے 3 دینار میں خریدا ہے, میں 1 دینار کم کرتا ہوں, تو لہذا کچھ وقت بھی تجھے کم کرنا ہوگا. یار 8 گھنٹے کے لیے آپ مزدور لائے 500 روپے میں, ہے نا, اور دوپہر میں آپ 300 اور 400 میں لے آتے ہو, بات ہے کہ نہیں؟ ہے تو وقت کم تو پیسہ تھا. کہنے لگا 1 دینار کم کر دے اور مجھے نماز کے لیے اجازت دے. ہائے ہائے ہائے. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور, میں نے بچے سے پوچھا تیری ماں شام کو تجھ سے اگر حساب لینے لگی, بیٹا روزانہ تو 3 دینار کما کے لاتے تھے, آج 1 کم کیوں لائے ہو؟ تو ماں کو حساب کیا دو گے؟ لوگوں سنو گے تو تڑپ جاؤ گے, تڑپ. کہنے لگا جب میں شام کو مزدوری کر کے گھر پہ واپس جاتا ہوں, اپنی ماں کے ہاتھ میں مزدوری کا پیسہ دیتا ہوں, تو میری ماں مزدوری کا حساب بعد میں لیتی ہے, اس سے پہلے ایک حساب اور لیتی ہے. کہا وہ حساب کون سا ہے جو مزدوری کے پیسے سے پہلے لیتی ہے؟ کہا جب اپنی ماں کے ہاتھ میں پیسہ دے کے کہتا ہوں ماں آج کی مزدوری کا پیسہ ہے, تو میری ماں کہتی ہے یہ پیسہ بعد میں دینا, میرے لال پہلے یہ بتا ظہر کہاں پڑھ کے آیا ہے, عصر کہاں پڑھ کے آیا ہے, مغرب کہاں پڑھ کے آیا ہے. اگر 1 ٹائم کی نماز بھی چھوٹ جائے تو میری ماں میری مزدوری کا پیسہ نہیں لیتی, کہتی ہے جو پیسہ نمازیں چھوڑ کے کمایا گیا ہو اس پیسے کو خرچے میں نہیں لاؤں گی. فاتح سے سو جانا منظور ہے, مگر بے نمازی کا کمایا گیا پیسہ مجھے خرچ کرنا منظور ہے. کیا کہنے ہیں, زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری ماں پہلے نمازوں کا حساب لیتی ہے, میری ماں مجھ سے پہلے سجدوں کا حساب لیتی ہے. اور لوگوں تمہارے بچے بھی سعودی کمانے جاتے ہیں, کسی کا دبئی کمانے جاتا, ارے اپنے بیٹوں سے کہہ کے بھیجا کرو میرے لال چاہے 4 پیسے کم کما لینا, مگر نمازیں پڑھ کے کمانا, تیری کمائی میں اللہ برکت کرے. بے شک بے شک. ہم کیا کہہ کے بھیجتے ہیں, ہم کیا کہہ کے بھیجتے ہیں, بیٹے سعودی جا رہے, دبئی جا رہے, فلانے کا بیٹا 40,000 روپے مہینہ ڈال لا, 50,000 روپے مہینہ ڈال لا, اور بیٹے ذرا تجھے بھی اس سے کم نہیں کمانا. ہاں یہ نہ کہو, یہ ضرور کہو میرے لال چاہے چند سکے کم کما لینا, مگر نمازیں پڑھ کے کمانا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. قربان جائیے. کہنے لگا اگر میں نے آج نماز چھوڑ دی تو میری ماں فاقے سے سو جائے گی, مگر میرے ان پیسوں کو قبول نہ کرے گی, اس لیے مجھے 1 دینار کم دے دے, مجھے نماز کی اجازت دے دے. کہنے لگا بچے نے اتنا کہا تھا, میرا سخت دل تھا, پتھر دل تھا, مگر بچے کے جملوں نے میرے دل کو پگھلا کر رکھ دیا.
سبحان اللہ دلوں پہ تلوار کا اثر کم ہوتا ہے، کردار کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کہنے ہیں واہ واہ واہ، بہت اچھا جملہ ہے۔ یہ دل ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں توپ اور بارود کا اثر کم ہوتا ہے، اخلاق کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، حق فرمایا۔ مکہ والوں نے جو اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا نبی کی تلوار کے سامنے نہیں، آمینہ کے لال کے کردار کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا جملہ بولا۔ کہنے لگا جب بچے نے یہ جملہ بولا نا، میری ماں نمازوں کا حساب لیتی ہے، تو دل میں محبت کا چراغ جل گیا، اور جب محبت کا چراغ جلا نا دل میں رحم آیا، تو میں نے کہا بیٹا جب یہ بات ہے تو جب نماز پڑھ لے مزدوری بھی پوری دے دی جائے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری 3 دینار مزدوری دوں گا، ایک بھی کم نہیں کروں گا جب نماز پڑھ لے۔ تیری محبت اس سینے میں جاگ اٹھی ہے۔ بچہ مسجد میں گیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں ظہر کی نماز تھی، جماعت میں کھڑا ہو گیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا، ادھر امام نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، امام سلام پھیر کے فارغ ہوا، بچہ مسجد سے باہر آ گیا۔ ظہر میں امام سلام پھیر دے تو کتنی نماز اور بچتی ہے بتاؤ، کتنی رکعت حساب لگا کے بتاؤ گے؟ 4 بچتی ہے، بتا دی ماشاءاللہ، 4 رکعت نماز اور بچتی ہے، 2 سنت 2 نفل۔ اس نے یہ نہیں پڑھا اور یہ فرض نماز سلام پھیر کے واپس بولا پوٹلی اٹھوا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا، میں نے کہا بیٹا ابھی کوئی نمازی نہیں نکلا، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ بچے نے کہا میں صرف فرض نماز پڑھ کے آیا ہوں، سنت و نفل باقی ہے، تیرا کام پہلے پورا کروں گا، اس کے بعد گھر جا کے بچی ہوئی نماز پڑھ لوں گا۔ میں نے کہا بیٹا مسجد میں کیوں نہیں پڑھا، گھر کیوں پڑھو گے؟ بچے نے جواب دیا تیرا مزدور بھی تو ہوں، زیادہ دیر ہو جاتی تجھے تکلیف ہوتی تو ہماری روزی حرام ہو جاتی۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، واہ۔ زیادہ دیر ہو جاتی تو ہماری روزی حرام ہو جاتی، اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں، سنت و نفل گھر پڑھی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا بیٹا 12 سال کی عمر میں اتنا شریعت کا مسئلہ بھی یاد کر لیا، کس مدرسے میں پڑھتے ہو؟ تو بچے کی آنکھ میں آنسو آ گیا، بچہ کہنے لگا مدرسہ پڑھنے کا تو موقع ہی نہ ملا، ہوش سنبھالا تو مزدوریاں کرنے لگ گئے، پھر یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا تمہیں؟ تو بچے نے جواب دیا عشاء کی نماز پڑھ کے جب سارا بغداد سو جاتا ہے تو میری ماں مجھے دین کا علم سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ میرا تو مدرسہ بھی میری ماں ہے، میری تو استاد بھی میری ماں ہے، ماشاءاللہ۔ میرا تو مدرسہ بھی میری ماں ہے اور میرا تو استاد بھی میری ماں ہے۔ بے شک، لوگوں ماں چاہے تو بچے کو ولی بنا سکتی ہے، ماں چاہے تو بچے کو بابا فرید بنا سکتی ہے، بے شک، اور ماں چاہے تو بچے کو سلطانہ ڈاکو بنا سکتی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ بس۔ ہیں؟ ماں آج بچہ کسی کی گنے کی ٹرالی جا رہی ہو، گنا کھینچ کے لے آئے تو ماں کیا کہتی ہے بیٹا آدھا مجھے دے دے، تو بہن اس کے پیچھے ہوتی ہے 2 گٹے مجھے دے دے، تو کل کو 1 گنا نہیں لاگا 2 لاگا، کیونکہ ایک ماں کو بھی دینا صحیح ہے بات نا، اور پرسوں کو 2 نہیں لاگا 3 لاگا، ایک بہن کو بھی دینا۔ اور پہلے دن ہی ماں نے کہہ دیا ہوتا میرے لال یہ حرام ہے، تو ہمارا گنے کا کھیت نہیں، تو کیوں لے آیا؟ ماں ڈانٹتی، واپس کر کے آ، تو خدا کی قسم کل کو آدھا بھی نہ لایا ہوتا۔ بے شک۔ ہائے ہائے، کہنے لگا